دنیا کے ہر ملک میں مردم شماری کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اس سے مراد ملک میں لوگوں کی تعداد اور ان کے بارے میں مواد اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ یہ مواد معاشی منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس سے آبادی کی تعداد، صحت، تعلیم، روزگار، معاشی حالت اور نقل و حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں ضروریات کیا ہیں، ملک کی آبادی میں کیا اضافہ یا کمی آئی ہے۔ اس لیے ہر ملک میں ایک مخصوص وقفے کے بعد باقاعدہ طور پر مردم شماری کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک الگ شعبہ ہوتا ہے جس کا کام نہ صرف مردم شماری کے لیے مطلوبہ انتظامات کرنا بلکہ مردم شماری سے حاصل اعداد و شمار کا تجزیہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ انہی معلومات کی روشنی میں آئندہ کے لیے آبادی کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پاکستان میں بھی آزادی کے فوراً بعد 1950 میں مردم شماری کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کیا گیا تھا۔ ابتدا میں یہ شعبہ مرکزی وزارت داخلہ کا حصہ تھا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ مردم شماری قیام پاکستان کے 4 سال بعد 1951 میں کرائی گئی تھی اور اس کے مطابق پاکستان کی مجموعی آبادی 7.5 کروڑ سے زائد تھی، جس میں مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ جبکہ مشرقی پاکستان کی آبادی 4 کروڑ 20 لاکھ تھی۔ دوسری مردم شماری 1961 میں ہوئی جس میں پاکستان کی مجموعی آبادی 9 کروڑ 30 لاکھ ریکارڈ کی گئی۔ اس مردم شماری میں مغربی پاکستان کی آبادی 4 کروڑ 28 لاکھ جبکہ مشرقی پاکستان کی آبادی 5 کروڑ تھی۔ سقوط ڈھاکہ کے باعث تیسری مردم شماری 1 سال کی تاخیر کے ساتھ 1972 میں ہوئی، جس کے مطابق پاکستان کی آبادی 6 کروڑ 53 لاکھ تھی۔ 1981 میں ہونے والی چوتھی مردم شماری میں پاکستان کی آبادی 8 کروڑ 37 لاکھ ہو گئی۔ 17 سال کے طویل عرصے بعد 1998 میں ہونے والی 5ویں مردم شماری میں پاکستان کی آبادی 13 کروڑ 8 لاکھ 57 ہزار ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد متعدد مرتبہ مردم شماری کی تاریخیں دی گئیں اور 19 سال کے طویل عرصے بعد مردم شماری 2017 میں کرائی گئی، جس کے مطابق پاکستان کی آبادی 20 کروڑ 78 لاکھ ریکارڈ کی گئی۔ مردم شماری کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مردم شماری کے نتائج کے بعد ہی حکومتیں اپنے آئندہ کے تمام لائحہ عمل مرتب کرتی ہیں، جس میں ترقیاتی کاموں سے لے کر انسانی بہتری کے لیے منصوبوں کی حتمی شکل دینا شامل ہوتا ہے۔ ماضی کی مردم شماری کے نتائج ہمیشہ مشکوک رہے۔ شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی قائدین شہری آبادی کو کم ظاہر کرنے کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ جتنی خرابیاں اس مردم شماری میں موجود ہیں، اور ظاہر مردم شماری کی خرابی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر آبادی کو زیادہ گن لیا گیا ہے تو بھی، اور کہیں آبادی کو کم گن لیا گیا ہے، اس صورت میں بھی پورے کے پورے نمائندگی کے نظام پر اس کا اثر پڑتا ہے اور وسائل کی تقسیم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر دستوری چیز ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کے اوپر تحفظات بھی موجود ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، اس کو وفاقی کابینہ جو ہے وہ منظور کر لے اور یہ کہہ دے کہ ہماری طرف سے یہ ہو گیا۔ ہم اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کراچی کے شہری یہ اس بات پر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا کنسرن ہے کہ ہماری آبادی کو تقریباً آدھا کیا گیا ہے، اور وہ آبادی کی جو 1 کروڑ 49 لاکھ شو کی گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج 2020 میں یہ آبادی 3 کروڑ یا اس سے بھی زائد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 2017 میں یہ مردم شماری کی گئی ہے تو اس کو جو ہے تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب کم گنا گیا ہے۔ ہم یہ بات ہواؤں میں نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ دنیا میں جتنی ریسرچ ہوئی ہیں، جتنے ادارے بین الاقوامی سطح پر کام کر رہے ہیں، جس میں یورپ اور امریکہ کے ادارے بھی شامل ہیں اور خود پاکستان کے ادارے بھی شامل ہیں، اور جتنے سوشل سائنٹسٹ ہیں یا ڈیموگرافک سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر مہتاب کریم سمیت اور یا ڈاکٹر عارف حسن مشہور آرکیٹیکٹ، ان سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی رائے میں کسی صورت میں بھی آبادی جو حکومت نے شو کی ہے درست نہیں ہے، اور اس وقت کراچی کی آبادی ان سب کے نزدیک 2.75-3 کروڑ ہونی چاہیے۔ اسی طرح میرے پاس صرف یہ ایک این اے کراچی کا موجود ہے۔ اس این اے کراچی کا جو موجود ہے، اس میں
جو شماریاتی بلاکس ہوتے ہیں، اس NA 256 میں 774 بلاکس ہیں، اور ان 774 بلاکس میں سے 164 بلاک ایسے ہیں جو 21% بنتے ہیں کہ جن میں صورتحال یہ ہے کہ آبادی کم ہے اور ووٹر زیادہ ہیں۔ مردم شماری کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کراچی کا جو اس وقت حال ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مردم شماری تاخیر سے ہوئی، اور یہ تاخیر جو ہے وہ تقریباً 19 سال کی تاخیر ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے مسائل اور وسائل کا تناسب جو ہے وہ خراب رہا، ہمارے وسائل کم رہے اور ہمارے مسائل زیادہ ہوتے چلے گئے۔ مردم شماری اگر وقت پر ہو جاتی تو ہمیں وہ وسائل ملتے وفاق سے یا صوبوں سے جو کہ کراچی کا حق تھا، تو یقیناً کراچی کے اندر یہ مسائل نہ ہوتے۔ مردم شماری تاخیر سے ہونے کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ اس کو غلط شمار کیا گیا۔ اگر گھر کے افراد 10 ہوں اور شمار 5 کر لیے جائیں تو وسائل اسی حساب سے دیے جائیں تو یقیناً جو ہے وہ کنبہ جو ہے مسائل کا شکار رہے گا۔ یہی حال کراچی کا ہوا ہے۔ کراچی کے اندر مردم شماری ہوئی، ایک تاخیر سے ہوئی اور دوسری غلط ہوئی، یعنی کہ کم گنا گیا۔ کسی بھی اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے پراپر سینیٹائزیشن، سیوریج اور پانی کا بندوبست کرے، اس نظام کو بہتر سے بہتر کرے، اور ان سب کے لیے مردم شماری ہونا ضروری ہے، کیونکہ مردم شماری ہوگی تو کاؤنٹنگ میں پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں کتنے نوجوان ہیں، کتنے بزرگ ہیں، ٹرانسپورٹ کتنی چاہیے، اور اس حساب سے ریسورسز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہوئیں گی۔ لیکن اگر کاؤنٹنگ ہی صحیح نہیں ہوئے گی تو مثال کے طور پر 100 بندوں کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور چیز پہ 200 بندوں کا بوجھ ہے، تو 100 کے وسائل میں 200 کا گزارا ہوگا۔ بدقسمتی سے کسی بھی گورنمنٹ کا انٹرسٹ اس طرف نہیں ہے۔ آج تک کسی گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے خود سے یہ مردم شماری نہیں کرائی۔ جب بھی مردم شماری ہوئی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئی یا کسی اور ادارے کی مداخلت کی وجہ سے ہوئی۔ مردم شماری قومی یکجہتی کے فروغ، مالی اور اقتصادی پالیسیوں کی تشکیل، ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم، ملکی ضروریات کے تعین اور ہر شعبے کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ملک میں ہر 10 سال بعد مردم شماری کروانا سیاسی نہیں بلکہ آئینی تقاضا ہے، جسے ہر دور میں اپنی سیاسی مصلحتوں کی نظر کیا جاتا رہا ہے۔ حالات و واقعات سے باخبر رہنے اور بے لاگ تبصروں و تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔